بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. سامعین کرام، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ یقیناً کوئی نہیں. اس فرمان الہی کی روشنی میں ہم لوگ عقیدے کے باب میں شرک اور توحید کی سلسلے میں ایک اہم موضوع شفاعت اور توسل سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. کئی دروس ہو چکے ہیں. آج کے درس میں ہمارے سامنے جو پہلو گفتگو کا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شفاعت طلب کرنا. عنوان ہے الاستشفاء بالرسول. یہ اس موضوع کے ضمن میں یہ ایک اہم حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا. مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا یوں مطالبہ کیا جائے کہ آپ اپنی دعا کے ذریعے سے کسی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خیر کے حصول اور شر اور نقصان دہ چیز کو دفع کرنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو اہل علم نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے یا آپ کی دعا سے فائدہ حاصل کرنے کی کئی حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی امور میں سفارش کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے کسی انسان کے پاس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیاوی امور میں گزارش کی جائے کہ آپ سفارش کر دیں. تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، صحابہ کرام آپ سے اس قسم کا معاملہ کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اشفعوا توجروا، کہ تم سفارش کرو تم کو اجر دیا جائے گا. یعنی اگر آپ کی سفارش کے ذریعے سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ایسی سفارش جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، شریعت کے اصولوں کی مخالفت جس میں نہ ہو، ایسی سفارش کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سفارش کرو تؤجروا، اجر دیا جائے گا. آگے آپ نے فرمایا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے اسے پورا کرتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی سفارش کر رہے ہیں، کوئی گزارش کر رہے ہیں کسی سے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتوں کو مکمل جو چاہتا ہے پورا کرتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ دنیاوی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے. دوسری حالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے معاملات میں، آخرت کے امور میں سفارش طلب کرنا. لیکن یہ آخرت کے امور میں آپ سے شفاعت کی درخواست کرنا یا شفاعت طلب کرنا، اس میں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے. تاکہ اس تفصیل کو جانیں تو ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، کون سی سفارش حق ہے اور کون سی باطل ہے. یہیں میرے اس جملے سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس شفاعت کے اندر کچھ حالتیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں جو جائز نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں. چنانچہ اس کی تفصیل ہم جانتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے معاملے میں کوئی خیر یا اللہ کا اجر و ثواب اور عذاب سے تحفظ کی گزارش کی جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، شفاعت کریں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ دعا فرمائیں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے رہ کر موجودگی میں آپ سے گزارش کی جائے کہ آپ دعا فرمائیں، تو یہ جائز ہے نص کے ذریعے سے بھی، یعنی واقعاتی طور پر حدیثوں میں اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، اور
اہل علم کا، صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع بھی ہے، جیسا کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس کے اخیر میں ہے کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے آپ سے گزارش کی جب آپ نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں، اور جواب میں آپ نے کہا تھا کہ تم انہی میں سے ہو۔ گویا آپ نے دعا فرمائی اور اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی، آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ تم انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو، اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تم کو اہل جنت کی میں سے ایک عورت کو دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو آپ نے اشارہ کیا راستے میں گزرتی ہوئی، کہا کہ یہ جو سیاہ فام کالے رنگ کی عورت جو گزر رہی ہے یہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انی اسرع و اتکشف او کما قالت، کہ اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا، یعنی میں گر پڑتی ہوں، مرگی کی جیسے دورے پڑ جاتے ہیں، اور میں جب گرتی ہوں تو میری سطر بھی کھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے دے، بہتر نجات دے دے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کی صورت میں تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شئت دعوت لک، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تب اس خاتون نے، سیاہ فام عورت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جنت چاہتی ہوں، میں صبر کروں گی اللہ کے رسول، صبر کر کے جنت چاہوں گی، ٹھیک ہے یہ مرض مجھے رہے اور میں صبر کر لوں گی، لیکن پھر بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اور میں زمین پر گرتی ہوں یا کوئی بھی شکل ہوتی ہے تو میرے سطر نہ کھل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دعا کر دیں گے کہ بے سطر نہ ہو جاؤں۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے دی، ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دنیا کی اور آخرت کی چیزیں صحابہ کرام طلب کرتے تھے آپ کی موجودگی میں، آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے، لیکن ہم آخرت کی جب بات کر رہے ہیں تو حضرت عکاشہ بن محصن والی روایت اس سلسلے میں واضح دلیل ہے۔ دوسری شکل جو آخرت سے متعلق ہو سکتی ہے، موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی شخص یہ طلب کرتا ہے، ابھی تو آپ کی موجودگی میں ایک آدمی جا کے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنتیوں میں شامل کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس قسم کی دعا کرواتا ہے۔ دوسری شکل یہ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور کوئی آپ کی وفات کے بعد اس حالت میں جب آپ برزخی زندگی میں ہیں، جیسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حیات برزخی ہے، جیسے دوسرے اہل ایمان کی، شہداء کی، درجات کے ساتھ درجات کا فرق ہے، تو برزخی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب دنیا میں موجود نہیں رہے، زندہ نہیں رہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے آپ کی قبر پر، روضہ مبارک پر جا کر، یا یوں ہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے آخرت کی فلاں فلاں چیز مانگتا ہوں، تو کہا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں کہا کہ فہذا لا یجوز، یہ چیز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ہے اور ناپسندیدہ عقائد میں سے شامل ہے، عقائد منکرہ میں شامل ہے، اور اس پر نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ سنت کی دلیل ہے، نہ ہی کسی صحابی کا فعل اور عمل ہے، نہ تابعی کا، نہ اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی بھی امام کا یہ قول یا فعل ہے۔ جامع بات ذہن نشین رکھ لیں، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، صحابہ کے عمل میں، تابعین کے عمل میں، ائمہ دین میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کرے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں، دعا کر دیں، ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، سفارش کرتے ہیں آپ کے ذریعے سے، کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔
چنانچہ جب قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، سلف سے ثابت نہیں ہے تو ایسا کرنا کھلی ہوئی بدعت ہے۔ بعض شکلوں میں یہ ابھی آگے آئے گا شرک ہوگا، اور بعض شکلوں میں بدعت منکرہ، نہایت ہی ناپسندیدہ بدعت ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ہی میدان محشر میں آپ سے گزارش کرنا کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے بیان کیا کہ میدان محشر میں کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گزارش کریں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آپ کی موجودگی کے وقت لوگ آپ سے دعا کی گزارش کیا کرتے تھے، اور وہ جائز ہے۔ تو ایسے ہی بروز قیامت میدان محشر میں، جیسا کہ شفاعت کبریٰ والی حدیث آپ سن چکے ہیں کہ لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، اس مرحلے کو پہنچ چکے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ دعا کیجئے کہ وہ لوگوں کا حساب و کتاب لے لے۔ آپ مقام محمود پر تشریف لائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ سفارش کریں گے۔ تو یہ تیسری شکل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی چند حالتوں کو انہوں نے بیان کیا، اور میں نے بتایا کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں آپ سے گزارش کی جاتی تھی، ایسے ہی میدان محشر میں آپ سے روبرو سامنے کیا جانا ممکن ہے، ثابت شدہ بات ہے۔ یہ تین حالتیں یہاں ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ بعض علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور واسطے سے دعا مانگنے کی کچھ دوسری شکلیں بھی بیان کی، جیسے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ طحاویہ میں، علامہ ابن تیمیہ نے اور دوسرے علماء نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگنے کی دو تین شکلیں ہیں، جس کا اشارہ اس سے پہلے کے درس میں تھوڑا سا گزرا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لگایا جائے، جیسے کہتے ہیں کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسألو کا بحق محمد، بجاہ محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق یا آپ کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگا کے سوال کرتا ہوں۔ یہ بات گزر چکی کہ یہ ناجائز ہے۔ ابھی جو روایتیں پیش کی جاتی ہے ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ وہ اس میں سے کوئی بھی اس طرح کی ثابت شدہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، حیات میں، کوئی شخص صحابہ کرام میں سے جا کے آپ سے گزارش کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے، جیسا کہ ابھی گزرا۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و اتباع کا حوالہ دے کر آدمی اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، چونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے دین کو سے راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت و اتباع کی پوری کوشش کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تو میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ یہ آپ کی اطاعت و محبت اور آپ پر ایمان کا وسیلہ ہے، جو بندے کا عمل ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تین وسیلے جو جائز ہیں، ان میں سے ایک تو اسماء حسنہ کا ہے، ایک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اعمال صالحہ کا، اور تیسرا زندہ شخصیت سے اس کی موجودگی میں جا کے دعا کروانا۔ ہاں، یہ تین وسیلے جائز ہیں۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی کوشش کرتا ہوں، ہاں ان سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو یہ محبت کرنا، ایمان رکھنا، چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والد، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو گویا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ اس کا نیک عمل ہے، اور اس کا وسیلہ لگانا اعمال صالحہ کا وسیلہ لگانے کے باب سے ہے، شخصیت کا وسیلہ نہیں ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وسیلہ طلب کرنے کی یہ جائز اور ناجائز شکلوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ اب یہاں انہوں نے جو میرے سامنے کتاب ہے وسیلے توسل اور استغاثہ میں فرق بیان کیا، اس کا تھوڑا سا فرق پہلے گزر چکا، میں سمجھتا ہوں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، کچھ اور بھی گفتگو ہے وہ باریکیاں ہیں، لیکن ایک بات واضح طور سے خلاصہ کلام یہ بتاؤں کہ وسیلہ لگانا کسی شخصیت کو بیچ میں کہ آپ کا میں وسیلہ لگاتا ہوں، اور استغاثہ کرنا فریاد کرنا براہ راست مانگنا ہے۔ فریاد بھی دراصل دعا کی ایک قسم ہے، دعا کی کئی قسمیں ہیں، جیسے استعانت، استعاذہ، استغاثہ، اور ایک دعا عام ہے۔ اس عام دعا کے معنی میں استغاثہ بھی شامل ہے، استعانت بھی شامل ہے، اور استعاذہ بھی شامل ہے۔ استعاذہ کہتے ہیں پناہ طلب کرنا، بچاؤ مانگنا، استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا، استغاثہ کا ترجمہ مدد طلب کرنا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کسی مصیبت و پریشانی میں فریاد طلب کرنا، جو ہم اردو میں کہتے ہیں فریاد طلب کرنا، اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کی دعا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے گزرا یہ بیان کیا کہ وسیلہ پکڑنا اور استغاثہ دونوں ایک ہے، چنانچہ وہ اس معنی میں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض بزرگان دین کا وسیلہ بھی لگاتے ہیں اور ان سے استغاثہ بھی کرتے ہیں، ان سے غوث، اور ان کو غوث کہہ کے یا ان سے کہتے ہیں کہ ہماری فریاد رسی کیجیے۔ تو فریاد رسی جب کسی سے کی جاتی ہے تو یہ اس شخص سے براہ راست مانگا جاتا ہے، اور وسیلہ جس کو لگایا جاتا ہے تو براہ راست اس سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی واضح فرق ہے، اور ایک فرق بہت بڑا یہ کہ استغاثہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ کرتا ہے تو یہ کھلا ہوا شرک اکبر ہے، اس کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ واضح دلیلیں ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو دلیلوں میں کی طرف مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور استعانہ توسل اگر غیر اللہ کا کوئی اختیار کر رہا ہے وسیلہ، ناجائز وسیلہ، تو صرف اگر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، اس کے جاہ و مرتبے سے دعا مانگ رہا ہوں، اس کی شخصیت اور ذات کا وسیلہ لگا کے، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بدعت تو ضرور ہے، شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا وسیلہ لگاتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہمیں دلا دیں گے یا یہ ہماری بات اس طرح سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے، اور یہ کچھ تصرف کی قوت رکھتے ہیں، اس قسم کے عقائد اگر اس میں شامل ہوں تو یہ استشفاء اور وسیلہ لگانا بھی شرک اکبر میں داخل ہو جائے گا۔ اس خلاصے کے بعد سرسری طور سے ہم یہ دیکھیں کہ جو مشروع وسیلہ شریعت میں جن وسیلوں کی اجازت دی گئی ہے اس کو اختیار کرنے کے نتائج اور آثار کیا ہوتے ہیں، اور جو بدعت والے وسیلے ہیں اس کو اختیار کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو مشروع اور جائز وسیلے کو اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے رب کی طرف وسیلہ اختیار کرو، تلاش کرو۔ تو اب ایک آدمی اگر ان وسیلوں کو اختیار کر رہا ہے جو جائز ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے، اور یہ وسیلہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے ساتھ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہوگا، رسول کی اتباع کے ساتھ ہوگا، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اسی وسیلے کو اختیار کرنے میں۔ دوسرا فائدہ ذکر کیا گیا کہ مشروط وسیلہ یہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کے سب سے عظیم وسیلہ ہے۔ مشروع وسیلہ جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ ان طریقوں کے اختیار کر کے اللہ سے قربت حاصل کرو، تو یہ دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد اور فوائد حاصل کرنے، نقصانات سے بچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ یہ ہم نے جیسا کہ دنیاوی معاملات کے سلسلے میں وہ حدیث پڑھی کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لگا کے اس سے نجات پانے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ابھی ایک حدیث آئے گی کہ ایک نابینا صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی، انہوں نے دعا اور عمل سکھایا، اور پھر اس کے بعد دعا کے بعد جب انہوں نے وہ عمل کیا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو یہ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے جائز وسیلہ جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر ہم شرعی وسیلے کو اختیار کرتے ہیں، اپنے عمل و عقیدے کے اعتبار سے صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، تو یہ سبب بنتا ہے کہ بندہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے،
کیونکہ جائز وسیلے میں سے ایک وسیلہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور دوسرے اعمال صالحہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، فرائض، نوافل، نماز میں بھی، روزوں میں بھی، صدقات و خیرات میں بھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام امور میں نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچے گا کہ ہم کو شرعی وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر یہ صحیح جذبے سے بندہ اس پر چلے گا تو زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور نیک اعمال کی طرف لپکے گا، بڑھے گا۔ کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ نیک اور صالح عمل کے ذریعے سے ہی مجھے دنیا اور آخرت میں میری مطلوب اور مرغوب چیز حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ جائز وسیلے کو اختیار کرنا انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا سبب ہے۔ اس کو یہاں میں تھوڑا سا رک کے اس کے برعکس چیز ذکر کروں، یہاں کتاب میں نہیں، کہ جو لوگ بدعتی وسیلوں کا پر اعتماد کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، اور انہیں کچھ لوگ دھوکہ دے کے بتاتے ہیں کہ بزرگوں کا دامن پکڑ لیں گے یا فلاں کی قبر پہ چلے جائیں گے، اس قسم کے وسائل اختیار کرنے والوں کو آپ دیکھیے کہ وہ نیک اعمال سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شرعی وسیلہ اختیار کرنے والے نیک اعمال کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ بتائے ہوئے فرائض پر بلکہ سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے برخلاف اہل بدعت جو بدعات کو اختیار کرتے ہیں اور بدعتی وسیلوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب کسی قبر کی زیارت کر لی، سفر کر لیا، وہاں فلاں فلاں عمل کر لیا تو گویا یہ ہمارے لیے نجات کا دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے کافی ہو گیا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے عمل کی طرف رغبت نہیں رکھتے یا رغبت کم ہو جاتی، کرتے بھی ہیں تو اس رغبت سے نہیں جو اہل سنت میں پائی جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جو لوگ مختلف مزارات کی طرف سفر کرتے ہیں ان کے دل میں حج بیت اللہ کا وہ جذبہ نہیں رہتا جو حقیقی مومنین میں ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام، جو لوگ موسیقی اور گانے بجانے کو سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ کا کلام سننے میں لطف اور لذت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ ایک انسان کا گویا مزاج اور نفسیات بن جاتی ہے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو نیکی کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ تو ایسے ہی اس وسیلے کے معاملے میں اگر آپ شرعی وسیلے کو مد نظر رکھ کر یہ کوشش کریں گے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت کا اور کامیابی کا جو راستہ بتایا ہے، جو وسائل بتائے ہیں، وسیلے بتائے ہیں، ہم کو وہ اختیار کرنا چاہیے، تو آپ شریعت پہ عمل کریں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے جو نیکیاں بتائی گئی ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں گے، خشوع و خضوع اختیار کریں گے، آپ کے اندر صحیح ایمانی اوصاف پیدا ہوں گے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ بدعت والا راستہ اختیار کرتے ہیں، ناجائز وسیلے اختیار کرتے ہیں کہ بابا کی مزار پہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر یا آپ کی محفل میں میلاد منعقد کر کے آپ سے ہم نے اپنی ضروریات طلب کر لی، تو ان کے اندر سنت پر عمل کرنے کا یا اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا جذبہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا بہت ہلکا رہ جاتا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان نقصان ہے بدعت کا اور بدعتی وسیلے کا۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شرعی وسیلے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دل میں ایک اور خوبی پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، وہ یہ کہ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگانا شرعی وسیلہ ہے اور افضل وسیلہ ہے، تو یہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، انہیں سیکھیں، انہیں یاد کریں اور ان کے ذریعے سے دعا کریں، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا سکہ دل میں بیٹھے گا تو دل میں تواضع پیدا ہوگا، تکبر اور گھمنڈ ختم ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کے طور پر انسان کے ذہن و دماغ میں عقیدہ بیٹھے گا تو دوسروں کے سامنے دوسروں سے ڈرنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور بزدلی وغیرہ کا علاج ہو جائے گا۔ توحید جتنی مضبوط ہوگی، اللہ کے اسماء و صفات کا معنی اور مفہوم انسان کے دل و دماغ میں جتنا راسخ ہوتا جائے گا، انسانی اوصاف اور اچھائیاں اتنی زیادہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کے اسماء و صفات کے معنی اور مطالب کو سیکھے گا۔ اور یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اہمیت و افادیت اسے معلوم ہوگی، اور اس کا ایک ذریعہ، اس کی اہمیت و افادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ یہ جان جائے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر اللہ سے سوال کرنا ہے، دعا کرنی ہے، مانگنا ہے تو اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے مانگو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اب ہم کو جب اللہ کی رحمت مانگنی ہے تو یہ جاننا پڑے گا کہ اس رحمت کے طلب کرنے کی مناسبت سے اللہ کے کون سے نام مناسبت رکھتے ہیں۔ گناہوں سے معافی مانگنی ہے تو ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اللہ کے کون سا نام اور صفت ہے جو ہمارے اس مطالبے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اگر بندے کو دنیا کی کشادگی، غنا، دولت یا عزت چاہیے تو وہ یہ دیکھے کہ اس دعا کی مناسبت سے اللہ کا کون سا نام ہے جس کا حوالہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں۔ تو یہ شوق اور جذبہ جب بندے کے اندر مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعلیم حاصل کرنے، اسے یاد کرنے اور سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کر کے اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کا جذبہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ یہ مشروع توسل شرعی وسائل کے وسیلوں کو اختیار کرنے کے کچھ اثرات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بالمقابل غیر شرعی وسیلوں کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کے کیا نتائج اور اثرات ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ شرک اکبر میں واقع ہو جانا۔ اگر کوئی شخص غیر شرعی وسیلہ اختیار کرتا ہے تو شرک اکبر میں پڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے عظیم الشان عبادت ہے یعنی دعا کرنا، اس سب سے عظیم الشان عبادت کے سلسلے میں مشرکین کے قافلے سے آدمی جڑ جاتا ہے۔ کفار مکہ کا شرک کیا تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مان کر ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے عبادات میں۔ اب کوئی آدمی اگر کسی بزرگ کا حوالہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور یہ اللہ سے ہم کو دلا دیں گے، قریب کر دیں گے، ان کا دباؤ یا کچھ اس طرح کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے گا، تو یہ دعا کر کے، ایسی دعا کر کے بندہ مشرکین کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا، صاحب کتاب نے یہاں وضاحت کی کہ شرک کب ہوتا ہے اور شرک کب نہیں ہوتا یہ وسیلہ، یہ اس وقت ہوگا جب شرعی وسیلے کو اس نے شرعی وسیلے کو مخلوقین سے سوال کرنے کے معنی میں کر دیا کہ آپ کسی مخلوق سے سوال کر رہے ہیں اور اس کا نام وسیلہ دے رہے ہیں۔ ایسی چیز کا سوال آپ کسی مخلوق سے کر رہے ہیں جس پر صرف اللہ رب العالمین ہی قادر ہے۔ اچھی طرح دماغ میں یہ بٹھائیں کہ جن چیزوں کو دینے کا یا جن کاموں کو کرنے کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے یا آپ اللہ کے پاس جس کی قدرت ہے، ایسی چیزوں کو آپ کسی مخلوق سے مانگ رہے ہیں کہ اولاد دے دے، بارش برسا دے، بیماری سے شفا دے دے، کسی بزرگ اور پیر ولی فقیر یا کسی پیغمبر سے مانگ رہے ہیں تو اور اس کا نام آپ چاہے وسیلہ دے رہے ہیں کہ یہ شرعی وسیلہ ہے، تو ایسی دعا کر کے غیر اللہ سے، مخلوقین سے مانگ کر ایسی چیز جو صرف اللہ دے سکتا ہے، ایسا کر کے بندہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور اس ارتکاب کی وجہ سے وہ مشرکین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہے۔ یہ پہلا سب سے بڑا نقصان ہے بدعتی وسیلے اختیار کرنے کا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ منکر قسم کی بدعتوں میں پڑ جانا۔ ایک آدمی بدعتی وسیلہ اختیار کرتا ہے تو اگر وہ شرک میں نہ بھی گیا ہو تو انتہائی ناپسندیدہ بدعت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ شرعی وسیلے کو اس معنی میں لیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں سوال کروں کسی کے جاہ و مرتبے کے حوالے سے، کسی کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے۔ اگر کوئی اس طرح کا وسیلہ لگا رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے سے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کا وسیلہ لگا کر، بزرگان دین کا وسیلہ لگا کر، اگر صرف اتنی زبان سے یہ جاہ، مرتبہ اور ذات کا وسیلہ لگا رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر ان کو دینے والا سمجھ رہا ہے، سننے والا سمیع سمجھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر دباؤ ڈالنے والا سمجھ رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں سمجھ رہا ہے، صرف زبان سے جاہ و مرتبے کا حوالہ دے رہا ہے تو یہ بدعت ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بدعات میں سے ہے جو سلف کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، نہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ، تابعین، تبا تابعین اور ائمہ دین کے یہاں اس کا کوئی ثبوت یا کوئی معاملہ ملتا ہے، بلکہ یہ ایسا وسیلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرے گا، اللہ کے غضب اور اس کے دردناک عذاب کا کی وعیدیں اس کے لیے منتظر ہوں گی، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ یہ اس کام کو کر رہا ہے جس کا قرآن و حدیث نے، اللہ اور رسول نے حکم نہیں دیا بلکہ اس سے منع کیا۔ تیسرا نقصان انہوں نے تذکرہ کیا کہ بدعی وسیلہ اختیار کرنا، اگر آپ شرک میں نہیں بھی پڑ رہے ہیں
تو یہ شرک میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ بدعتی وسیلہ شرک اکبر میں ملوث کر دینے کا، شرک اکبر تک پہنچا دینے کا ذریعہ ہے، اور یہ آپ ایسی چیز ہے جو آپ آسانی سے اپنے گرد و پیش میں، جو قبر پرست لوگ ہمارے گرد و پیش میں سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان پر غور کر لیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی، کیونکہ انہوں نے جب اللہ انبیاء کرام صالحین کی ذات کے وسیلے کو جائز سمجھا، اور ان کے جاہ و مرتبے کے وسیلہ لگانے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان شخصیات کا، بزرگان کا، انبیاء کا حوالہ دے کر، ان کی قسمیں کھلا کر، ان کی قسم دے کر اللہ پر ہم مانگ سکتے ہیں، تو اس چیز نے ان سے مانگنے، ان سے دعا کرنے کے جواز تک پہنچا دیا، اس بات تک پہنچا دیا کہ انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ اب ان مردوں سے، ان بزرگوں سے، ان انبیاء اور صالحین کی قبروں یا ان کی شخصیتوں سے ہم مانگ بھی سکتے ہیں، فریاد بھی طلب کر سکتے ہیں، اور اپنی مشکلوں کو آسان کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جو صرف اللہ کا حق ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس فلسفہ یا بولنے والی بات ہے، یہ ہم اپنے گرد و پیش اور سماج اور معاشرے میں زندہ حقیقت کے طور پر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں بزرگان کا وسیلہ لگانے کے عقیدے کے ساتھ، نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود اصحاب قبور سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، فریاد طلبی کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے ان کے نام کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں جبکہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں حقیقت میں ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے درس میں بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عبادت کا معنی اور مفہوم بھی نہیں سمجھتے، لہٰذا اسے بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ محض وسیلے کے دعوے اور شفاعت کی بنیاد پر اس کا غلط عقیدہ اختیار کر کے، غلط معنی اور مفہوم، جو قرآن و حدیث میں وسیلہ اور شفاعت کا لفظ جو وارد ہوا ہے، ان کے غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے لوگ بدعت اور بدعت سے پھر شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام کا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بھائیوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر میری ان باتوں کو سننے والا کوئی ایسا شخص ہو جو اس عقیدے کا حامل ہو کہ ہم قبروں والوں سے وسیلہ لگا سکتے ہیں، تو میں اس سے یہ گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو سننے کے بعد آپ تحقیق کیجیے۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب درست نہیں بیان کر رہے ہیں، ہمارے مولانا، ہمارے فلاں ڈھما گنڈے تعویذ کی دکان چلانے والے، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں صاحب تو ایسا بیان کرتے ہیں، تو جس طرح آپ میری بات کو سننے کے بعد ناپسندیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، ایسے ہی سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ میری بات غلط ہے اور آپ کے مولوی صاحب کی بات صحیح ہے؟ ہمارے سامنے صحیح اور غلط کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تو ہم نے ایمان اور ان پر لایا ہے، کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، صحابہ کرام جو اللہ اور رسول کو دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے تھے، جن کی مثال نہیں مل سکتی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن و حدیث کہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ، ما انا علیہ و اصحابی والی حدیث سب کو یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے، اب جب وہ ہمیں پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا ہو جائے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے، کرامت کا مظاہرہ کرے، ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے دلیل اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ماننے کا ہمیں حکم دیا، اسی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، قیامت تک وہی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، شریعت ہے۔ تو کیا قرآن و حدیث کے آنے کے بعد آپ دوسروں کی بات مانیں گے اور مان کر آپ ایمان پر رہیں گے؟ غور کیجئے، سوچئے اور تحقیق کر کے فیصلہ کیجئے۔ یہ ہماری ایک مرتبہ کی زندگی ہے، اگر ہم نے اس زندگی میں شرک کو اختیار کر لیا، شرک اکبر کو، اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے، تو یاد رکھیے قرآن کا صاف صاف اعلان ہے کہ شرک پر مرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اب آئیے، جو
توسل شرعی کی مخالفت کرتے ہوئے بدعتی وسائل کے توسلات کے قائل ہیں، ان کی کیا دلیلیں یا شبہات ہیں، ان پر نظر ڈالیں۔ آج کے درس میں میں صرف ایک روایت پیش کر کے آج کا درس سمیٹ لوں گا۔ انشاءاللہ آخری درس جو اس بحث کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا، اگلے درس میں ہم اس پر بقیہ دلیلوں پر سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں۔ دو قرآن کی آیتیں تھیں، اس پر گفتگو ہو چکی، ابتغوا الیہ الوسیلہ اور ایہم اقرب والی حدیث آیت ہم گزر چکی، اور وہاں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آیتوں میں وسیلے کا معنی اعمال صالحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکامات کو بجا لانا، اور منہیات یعنی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جانا، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک جتنے معتبر مفسرین ہیں، سب نے یہی معنی کیا ہے۔ اب حدیثوں کے سلسلے میں ہم نگاہ ڈالیں تو اہل بدعت یا بدعتی وسیلوں کو ماننے والے لوگ کچھ صحیح حدیثوں کو پیش کرتے ہیں اپنے عمل کو صحیح بتانے کے لیے۔ تو جو صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کا معنی، مفہوم یا استدلال غلط کرتے ہیں، اور کچھ ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جس کا کوئی عطا پتہ ٹھکانہ یا وہ قابل حجت ہیں ہی نہیں۔ تو پہلے ہم دو تین وہ روایتیں دیکھتے ہیں مشہور جو صحیح ہیں، اور اس سے غلط معنی مفہوم نکال کر بدعتی وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ ذات، جاہ و مرتبہ یا کسی کی حرمت کا، فلاں کی حرمت کا وسیلہ لگانے کے سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں نے جو دلیل دی اس کے جواز کے سلسلے میں کہ یہ بدعتی وسیلہ حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلی حدیث حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص جو نابینا تھے، ضریر البصر یعنی جن کی نگاہ کے نقصان سے دوچار تھے، اور آنکھ کے نقصان کے دوچار تھے، مطلب اندھے تھے، نابینا تھے۔ تو ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے عافیت دے دے، مجھے صحت دے دے، یعنی اس بیماری سے نجات دے دے جو میں نابینائی کا شکار ہوں۔ آپ دیکھیے کہ صحابی آگے کیا کہہ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ محمد کے وسیلے جاہ و مرتبے سے حوالہ لگا کے دعا مانگ رہا ہوں، بلکہ آپ سے روبرو آ کے کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جائز وسیلوں میں پڑھا کہ نیک صالح آدمی کی موجودگی میں اس کے سامنے جا کر اس سے گزارش کی جائے۔ یہ صحابی بھی آ کے آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے دے، میری بینائی ٹھیک کر دے۔ آپ نے کہا ان شئت دعوت لک، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، وان شئت اخرت ذاک، اور اگر تم چاہو تو اس چیز کو مؤخر کر دو، صبر کرو۔ ہاں، بعض روایتوں میں کہ صبر کرو، جیسے اس عورت سے کہا تھا آپ نے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا، فہو خیر، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کو مؤخر کر دو کہ چلو اللہ تعالیٰ کی کا یہ فیصلہ ہے، میں اسے قبول کر رہا ہوں، اس پر صبر کروں گا، اور یہ دعا نہ مانگو تو یہ بہتر ہے۔ تو آپ نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ ادعوہ، نہیں اللہ کے رسول آپ دعا ہی کر دیجیے۔ فامرہ ان یتوضا، بہت غور سے سنیے، حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو کرے، فیحسن وضوءہ، اور اچھی طرح سے، خوب اچھی طریقے سے وضو کریں، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اگر اہتمام سے دعا کر رہے ہیں تو پہلے کوئی نیک عمل کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، نہیں تو کم از کم آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اللہ سے اپنی طلب پیش کریں۔ تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ آپ اچھی طرح وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور پھر ان سے کہا کہ یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے جناب میں یہ دعا مانگے۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں تیرے نبی کے ذریعے، تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہے، رحمت والے نبی ہیں، ان کے ذریعے سے۔ ان کے ذریعے سے کا مطلب کیا؟ ان کی شخصیت کے ذریعے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ آگے کے جملے سے سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب اللہ کے نبی سے گزارش کی ہے دعا کرنے کی، تو اب ان کی دعا کے ذریعے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ ان کو میں نے ذریعہ بنایا، یعنی ان کی دعا کو ذریعہ بنایا۔ اب کوئی کہے گا کہ یہاں شخصیت کا ہے، ہم کہہ رہے ہیں دعا کا، تو آگے کا سیاق و سباق دیکھیے اور پہلا جملہ دیکھیے کہ انہوں نے گزارش کیا کی تھی، میرے لیے دعا کیجیے۔
تو ابھی دعا کے الفاظ کا آپ ترجمہ سنیے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں. یا محمد، اے محمد، انی توجہت بک الی ربک، اے محمد میں نے توجہ کی، رخ کیا اپنا تیرے ذریعے سے، یعنی تمہاری دعا کے ذریعے سے اب تیرے رب کی طرف، فی حاجتی ہذہ، اپنی اس ضرورت میں کہ میری بینائی نہیں ہے اور میں بینائی واپس چاہتا ہوں، اس ضرورت کے لیے میں تمہارے ذریعے سے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہوں. فتقضی علی، تو اے اللہ یا تو میری حاجت پوری کر دے. اب یہاں تقضیہ کا مخاطب اگر اللہ کے رسول کو مانے تو مطلب یہ کہ آپ بھی دعا کیجئے، اور اللہ کو مانے تو اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کر دے. آگے ہم جملہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو خطاب کر کے صحابی کہتے ہیں اللہم فشفعہ فی وشفعنی فیہ، اے اللہ تو اللہ کی ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے بارے میں قبول کر لے اور میری سفارش کو ان کے بارے میں قبول کر لے. وشفعنی، میری سفارش کو قبول کر لے ان کے سلسلے میں. غور سے سنیے یہ جملہ. قال ففعل الرجل، تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سکھانے کے بعد آدمی نے یہ عمل کیا، فبرأ، اور وہ ٹھیک ہو گئے، یعنی ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگے. یہ صحیح ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے جسے امام ترمذی وغیرہ نے صحیح کہا ہے. اسی طرح علامہ المانی نے بھی، مسند احمد میں بھی ہے، علامہ المانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے. صحیح الجامع میں 1289 نمبر کی حدیث ہے. اب یہاں اس حدیث کے ذریعے سے اہل بدعت یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی، اس نابینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا اور آپ نے جو دعا سکھائی اس میں یہ کہا کہ ان کی سفارش کو میرے بارے میں قبول کر لے، میں ان کے، اے محمد میں تمہارے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، بس آپ میری ضرورت پوری کر دی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے میں متوجہ ہو رہا ہوں تو میری ضرورت آپ پوری کر دیجئے. تو دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا رہے ہیں. تو اس کا جواب اہل علم نے کئی نکات میں دیا ہے. سب سے پہلی بات، اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو وہ جو کتاب میں نہیں ہے میں بیان کروں. اگر شخصیت کا وسیلہ لگانا ہوتا تو یہ نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں ہوتے؟ آج جیسے آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مانگتا ہوں، محمد کی ذات اور جاہ و مرتبے کے وسیلے سے مانگتا ہوں، تو یہ نابینا صحابی نے ویسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں کر لیا؟ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شخصیت کا یا ذات کا یا جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں لگایا، بلکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ سے گزارش کی کہ آپ دعا کیجئے، یعنی آپ کی دعا کا وسیلہ لگایا. اگر شخصیت اور ذات و مرتبے کا وسیلہ جائز ہوتا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگا کے تجھ سے مانگتا ہوں کہ میری بینائی لوٹا دے. لیکن اس نابینا صحابی نے ایسا نہیں کیا اور نہ کسی اور صحابی سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے. پہلی بات جو میں نے بیان کی، صاحب کتاب ہمیں کہتے ہیں کہ اندھا شخص جو ہے، نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس لیے آیا تھا، وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کریں. چنانچہ اس پہلے ہی جملے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عافیت دے دے، اس جملے سے ہی ثابت ہے کہ وہ جائز وسیلہ یعنی زندہ شخصیت کے پاس آ کر ان کی دعا کے وسیلے سے مانگنے کی کوشش کی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ نہیں ہوا بلکہ آپ کی دعا کا وسیلہ ہوا. دوسری بات یہ کہ اگر اندھے آدمی کی دعا میں راز یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگایا انہوں نے، نہ کہ دعا کا، جیسا کہ اہل بدعت کہتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اب آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم دینے کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک سارے اندھوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کیجئے، اچھی طرح وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور یہ والی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کو بتائی تھی یہ دعا پڑھیے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا عمل اس امت کے سارے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا.
اور سب کو نہیں تو کم سے کم کچھ نابیناؤں کو ایسا عمل کرنے کے بعد بینا بن جانا چاہیے تھا جیسے اس نابینا شخص کی بینائی لوٹ آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کوئی یہ نہیں بتاتا کہ فلاں شخص نے، یہ جو صحابی کا واقعہ ہے حضرت عثمان بن حنیف کی اس روایت میں، اس کے بعد صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، امامان دین میں سے یا کسی زمانے میں ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی اندھے آدمی نے تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد جیسے اس نے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ کوئی ایک آدھ واقعہ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا 1-2 واقعہ ہمیں ملنا چاہیے، یا پھر کم سے کم یہ کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جتنے نابینا مسلمان ہیں وہ اس پر عمل کریں۔ کچھ کی بینائی لوٹ آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے دعا کی درخواست کی، آپ نے جو عمل بتایا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے دعا کروں گا، جملے میں ہے کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر تم چاہو تو تم اس کو مؤخر کر دو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، لیکن صحابی نے کہا کہ نہیں آپ دعا کیجیے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اس کا مطلب جب دوبارہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجیے تو آپ نے دعا کی۔ اب آپ کی دعا اور اس عمل کے بعد اس نابینا کا بینا ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ امام بہقی اور دوسرے بہت سارے علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جو تذکرہ کیا ہے، خصائص النبی یا معجزات نبویہ میں، دلائل النبوہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معجزہ ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج امت کے علماء یہ نہیں بتاتے کہ کوئی نابینا آدمی ہے تو وہ یہ عمل کر لے جو اس صحابی نے کیا تھا تو وہ بینا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو گئی، اور وہ بھی آپ کی دعا کے ذریعے سے، نہ کہ شخصیت اور جاہ و مرتبہ کے ذریعے سے۔ تیسری چیز یہ جو صاحب کتاب نے بیان کی اور دوسرے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دعا کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم چاہو تو میری شخصیت کے وسیلے سے مانگ لو اور تم کو شفا مل جائے گی۔ دعا کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم چاہو تو دعا کر لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کا وعدہ کریں اور پورا نہ کریں یہ ناممکن بات ہے۔ آپ وعدے کو پورا کرنے والی شخصیت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سلسلے میں ہم سب ایمانی اعتبار سے جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی اخلاقی برائی تھی نہیں، اور جب آپ نے وعدہ کیا تو آپ وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اس لیے آپ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ چوتھی چیز جو ان کے اہل بدعت کے استدلال کو غلط ثابت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت کا وسیلہ نہیں لگایا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کو ایک دعا سکھائی کہ اس دعا کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا طلب کریں، اور ساتھ میں اپنی دعا کا وعدہ بھی کیا اور ان کو بھی عمل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنے کی تعلیم دی۔ اور جو دعا سکھائی ہے اس کے الفاظ پر غور کیجیے۔ اہل بدعت اس کے ایک جملے کو تو بیان کرتے ہیں، دوسرے جملے کو بیان نہیں کرتے۔ اس میں کیا ہے جملہ؟ اللہم فشفعہ فیہا۔ صحابی کو سکھایا آپ نے کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے بارے میں قبول کر لیجئے۔ اس دعا کا ترجمہ ہوا پہلے والے جملے کا۔ اب اس جملے کی بنیاد پر اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا، لیکن اگلے ہی جملے میں کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وشفعنی فیہ، اور میری سفارش کو قبول کر لے ان کے بارے میں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا اس سے آپ یہ مانا لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو وسیلہ بنایا؟ اگر آپ پہلے جملے کا مطلب یہ بتاتے ہو کہ نابینا نے اللہ کے رسول کی شخصیت کا وسیلہ لگایا، تو دوسرے جملے کا مطلب یہ نکلنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا وسیلہ لگایا۔ یہ تو آپ کی بے عزتی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی وسیلہ لگا رہے ہیں سے کم درجے کے انسان کا۔ سوچنے والی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سیدھا مطلب یہی بنے گا کہ شفاعت کا معنی دعا ہے یہاں، کہ اے اللہ میرے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کو میرے حق میں قبول کر لے، اور میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ میری بینائی کو لوٹانے کی وہ دعا مانگ رہے ہیں، میری سفارش کو دعا کو قبول کر لے کہ ان کی دعا قبول ہو جائے تیرے یہاں۔ اس معنی کے علاوہ کوئی معنی بیٹھ نہیں سکتا سیاق و سباق کی روشنی میں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا؟ فشفعہ فیہا کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی
اپنے نبی کی سفارش کو میرے بارے میں قبول کر لے، یعنی اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لے میرے لیے اس طور پر کہ تو میری بینائی کو لوٹا دے، وشفعنی فیہ، اور میری سفارش کو ان کے حق میں قبول کر لے کا مطلب کیا ہوگا، یعنی میری دعا کو اس بارے میں قبول کر لے کہ تو میرے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس دعا کو تو قبولیت سے نواز دے۔ یہ چند نکات پر آپ غور کیجئے تو یہ ثابت ہوگا کہ صحابی رسول جو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں کہ میری بینائی لوٹانے کے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، یہ زندہ شخصیت سے دعا کی گزارش کے باب سے ہے، جو جائز وسیلوں میں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یہ بدعتی وسیلہ نہیں ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی ذات و مرتبے کا، جاہ و مقام کا وسیلہ نہیں لگایا گیا ہے، آپ کی دعا کا وسیلہ لگایا گیا ہے۔ اور ہم یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں، دلائل سے ثابت ہے کہ کوئی نیک متقی پرہیزگار انسان جو زندہ ہو اس سے جا کے اس کی موجودگی میں اس سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اگر شخصیت کا وسیلہ، جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانا ہوتا تو یہ صحابی بھی گھر بیٹھے بیٹھے کہتے کہ اے اللہ تیرے رسول کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ میری بینائی لوٹا دے۔ نہ انہوں نے ایسا کیا، نہ کسی اور صحابی نے کیا۔ پھر آپ نے جو عمل کیا بھی اور آپ سے جا کے دعا کی درخواست کی، اور ایسا کرنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ بعد کے نابیناؤں میں سے کسی نابینا نے یہ عمل کیا اور اس کی بینائی لوٹائی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں آپ کی دعا کے ذریعے سے یہ وسیلہ لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے بطور معجزہ اس نابینا آدمی کی بینائی کو لوٹا دیا۔ تو یہ اہل بدعت کے لیے دلیل ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف دلیل ہے، اور یہ دلیل ہے کہ جائز وسیلہ یہ ہے کہ نیک انسان کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں اس کی دعا سے وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لگانے کی ایک روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عباس سے کے ذریعے سے استسقاء والا معاملہ جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے، یہ ہے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں جو اس بحث سے متعلق انشاءاللہ آخری درس ہوگا ہم کچھ تفصیلات جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔